جنت کے وارث لوگ ہیں، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جن کے نام آسمان سے طے کیے گئے، زمین پر نام ہی نہیں رکھے گئے۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، لڑنے والا، کہا نہیں حسن حسن۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، نہیں حسین۔ پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھالے ہوئے ہیں، آج تک آدم کی نسل میں کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، جن کے نام آسمانوں سے طے ہو کے آئے ہوں، انہیں سب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں ضرورت تھی اس فلسفے کو باطل کرنے کے لیے اللہ پہ بشکش، آپ پہ بیٹھی جیسی، اللہ پہ بشکش، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ میں کب کہتا ہوں نہیں ہے، لیکن کچھ آپ خود ہی سوچ، اپنی عقل کے ہاتھ میں ترازو دے دو، ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے، تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ برابر ہے؟ ایک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ایک مظلوم بن کے سسک رہا ہے، تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ برابر ہے؟ ایک رات کو چوری کرنے جا رہا ہے، ایک رات کو مسجد میں جا رہا ہے، یہ تمہاری عقل کہتی برابر ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا ایسی پردہ دار ہے، ایک عورت گھنگرو باندھ کے سٹیج پہ ناچ رہی ہے، یہ دونوں برابر ہے تمہاری عقل؟ یہ تو تمہاری عقل نہیں کہتی کہ یہ برابر ہے، تو میرے اللہ کا انصاف، میرے اللہ کا نظام عادل، میرے اللہ کا قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، سب کا مذاق ہے یہ۔ ہاں ہاں مہربان بہت ہے، توبہ کرو سب معاف، توبہ کرو سب معاف، اور پھر اس کے علاوہ وہ غفور الرحیمی، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ بھائیو اللہ کی قسم اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ ہی چھین لیا ہے، ایسا خوفناک کر کے اللہ کو پیش کیا ہے جیسے اللہ نے بس سب کو جہنم میں ڈال کے چھوڑنا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور میرے بندو تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا؟ ارے تم توبہ کرو، جنت تمہارے لیے، میری رحمت تمہارے لیے، میرے در تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور آؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح، سجدے میں سر نہ رکھے، کہیں پڑی نہیں جاندی، سچ بولنے کو تیار نہ ہو کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، کھرا سودا بیچنے کو تیار نہ ہو کہ کھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر اللہ کا قرآن ویچ چھڈو، کسی پاس سے رکھے ہو، کسی اور پاس سے دے ہو۔ میرے بھائیو ہاں ہاں اللہ کریم ہے، مہربان ہے، توبہ کا نام ہے۔ ایک اللہ کے قانون کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ یہ ساری تاریخ قربانیوں کی باطل ہو جائے گی، اور ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی کا مذاق ہے یہ کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے۔ یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ میں تو اس لیے سردرد کے باوجود بول رہا ہوں کہ اللہ کرے اللہ بخشش کر دے۔ آپ سارا مجمع اس لیے آئے بیٹھے ہو کہ اللہ بخشش کر دے، لیکن میرے رب کی قسم بے نیاز ہے، کیا خبر کہ مجھے کوئی منظور نہیں، چلو کوئی دعویٰ نہیں، لیکن یہ تو فیصلے ہی ہو چکے ہیں، فیصلے ہی ہو چکے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اوپر سے اللہ ان کے نام رکھ رہے ہیں، ان کے تو فیصلے ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، تو پھر ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو گود کھلایا، جنہیں سینے سے لگایا، جن کے لیے سواری بن گئے اور کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگوائے اور گردن اوپر کر کے فرمایا تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے،
سر سے لے کر پاؤں تک جن کے بوسے لیے، سجدوں میں کمر پہ چڑھے تو سجدے لمبے کر دیے. ان کو تو آرام سے چین کی بنسری بجا کے زندگی گزارنے کی، کیوں ایک نے تڑپ تڑپ کے زہر میں جان دی، ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. یہ پیغام دینا تھا امت کو، عبد الحکیم والوں کو، کہ اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے سچا اور جھوٹا برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے حرام خور حلال کھانے والا برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں کا فرما بردار نافرمان برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ کا فرما بردار باپ کا نافرمان برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائے؟ عبد الحکیم کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں کس کے پیسے ہیں؟ ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے؟ یہ تمہارے، یہ سارے بینک کس کے پیسوں سے چلے؟ تمہارے پیسوں سے چلے. اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ سیونگ سے نکال کے کرنٹ میں کر دو، اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. میرے بھائیو آؤ اللہ سے صلح کریں، آؤ اللہ سے صلح کریں، اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں. لوجد اللہ توابا رحیما، وہ کہتا مجھ سے بڑا مہربان پھر تمہیں کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کو لے کر نکلنا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جاؤ اللہ رسول کا تعارف کرواؤ. کیوں یا اللہ هو اجتباکم، کہ میں نے جیسے تمہیں ایک نبی چن کے دیا ایسے میں نے تمہیں چنا ہے. تم بھی چنے ہوئے ہو، تم بھی چنے ہوئے ہو، تمہیں بھی تمہارے اللہ نے پسند کیا ہے. جیسے نبیوں کو چنا، تمہیں چنا کس کام کے لیے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے. میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کو سینے سے لگا کر عالم تک پہنچانے کے لیے تم چنے گئے ہو. ملت ابیکم ابراہیم، یہی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان. بیٹے کو ذبح کرنا ہے، ہاں جی کروں گا. آگ میں کودنا ہے، ہاں جی کود جاؤں گا. بیوی اور بچے کو کالے پہاڑوں میں چھوڑنا ہے، ہاں جی چھوڑ دوں گا. تنہا چھوڑنا ہے، جی چھوڑ دوں گا. کوئی ساتھ نہیں رہنا، جی بالکل نہیں رہے گا. بچہ کھیلنے کودنے والا ہو گیا ہے، اب جا کے ذبح کرنا، ہاں جی ذبح کروں گا. 94 سال کا بوڑھا اور 6 سے 10 سال کا مسکراتا بچے کا چہرہ، 94 سال کا بوڑھا تو مرغی ذبح نہیں کر سکتا، اور 94 سال کا بوڑھا چھری چھپا کے کھڑا ہے. بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہے. بچہ ملا تھا 84 سال کی عمر میں یا 86 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا. بڑھاپے کی اولاد دل پکڑ لیتی ہے اور اکلوتا جاؤ پہاڑوں میں چھوڑ کے آؤ، چھوڑ کے آ گئے. حضرت ہاجرہ حیران پریشان، کیا کر رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ 3 میل ساتھ چلی ہیں. آخر ان کو خیال آیا، کہنے کہ اللہ و امر، یہ اللہ نے کہا ہے. تو کہا ہاں جاؤ. اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جاؤ. جو ابراہیم آگ میں گرے دعا نہیں کی، جو ان پہاڑ سے نیچے اترے ہاتھ اٹھا دے، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، میرے بچے کی حفاظت کرنا. ایسا خوفناک منظر تھا. اور پھر آج واپس آئیں تو چھری ہاتھ میں ہے. بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا بیان کرو، جلدی کرو. یا ابت فعل، آپ جلدی کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو لگتا ہے تجھے سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہا نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے، بڑا اچھا سودا ہے. آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر. آپ کے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر. ہائے ہائے. پھر معصوم بچے کو ماں یاد آئی. ارے ہاں ایک بات ہے، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا جب اس سے پتہ چلے گی. تو اپنا کرتا اتارا. زمین آسمان نے یہ منظر دیکھا ہے اور مینا کے پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا ہے. کعبہ یہ کرتا میری نشانی ہے، میری ماں کو دے دینا. جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو میرا کرتا دیکھ کے اسے تسلی ہو جائے گی، اور مجھے آپ اپنے کرتے میں کفن پہنا کے یہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا. میری ماں مجھے نہیں دیکھ سکے گی ذبح شدہ.
اور ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میرے ہاتھ پاؤں سے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے. ہاتھ ہلے، پاؤں ہلے، اور مجھے الٹا لٹائیے، سیدھا نہ لٹائیے، کہیں نظروں سے نظریں ٹکرائیں تو آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے. یہ بچے کی نصیحت. خلیل اللہ 4000 نبیوں کے باپ. اوہ